بولیے مفسرین کو، خصوصاً مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کو، وہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ اے لوگو، اکمال دین کمانا ہے، قرآن پورا ہو جائے، اتمام دین کمانا ہے، قرآن تخت پہ آ جائے۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے دین اتارا، نبی نے دین سنایا، صحابہ نے دین بتایا، امام ابو حنیفہ نے دین لکھوایا، علماء دیوبند نے اصلی دین بچایا، تو اب ضرورت ہے اسے تخت پہ لایا جائے، حکمرانی پہ لایا جائے، سلطانی پہ لایا جائے، ملک میں اس کا نفاذ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی یہ 4 آیتیں ویسے دلیل ہیں جیسے نماز روزہ دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے حج زکات دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے نکاح و طلاق دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے اذان و اقامت دلیل ہے۔ میرے دوستو، جہاں وہ چیزیں دین کا حصہ ہے وہاں سیاست اسلامیہ بھی دین کا حصہ ہے۔ آؤ صحیح بخاری کھولتے ہیں، جلد نمبر 1 کھولتے ہیں، کتاب الانبیاء کھولتے ہیں، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کھولتے ہیں۔ راوی روایت ہے جن کا ذکر حضرت پیران طریقت فرما رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی راوی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکونوا بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، آج کے بعد یہ مسئلہ سن لو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بتلائیے، سمجھائیے، سنائیے، ارشاد فرمائیے۔ حضور پاک نے فرمایا انبیاء آتے تھے، وہ نبی بھی ہوتے تھے، تسوسهم الانبیاء، سیاستدان بھی ہوتے تھے، کلما حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے۔ پھر حضور نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، آخر الانبیاء ہوں۔ جب یہ بات کر دی، صحابہ نے سوالیہ نظروں سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کا شربت پیا اور آنکھوں آنکھوں میں سوال کیا۔ اسے سوال حالیہ کہتے ہیں۔ آنکھوں آنکھوں میں پوچھا اللہ کے رسول آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو کیا سیاست اسلامیہ بھی ختم ہے؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد نبوت کے وارث آئیں گے، علماء ہوں گے، وہ سیاست کا میدان سنبھالیں گے۔ چھینا ضلع بکر کے غیوروں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مسلمانوں، غیرت مندوں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا فرمان ہے جس کی سنت پہ عمل کرتے ہو، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو ساقی کوثر بھی ہے، شافی محشر بھی ہے، جس نے قیامت میں ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر اللہ کے فضل سے پلانا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عطا فرما دے۔ اس نبی نے عالم کو سیاست پہ فارس کہا ہے۔ اب اعتراض عالم پہ کیوں ہے؟ یہ تو قرآن پہ عمل کر رہا، یہ تو حدیث پہ عمل کر رہا، یہ تو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کر رہا، یہ تو مصطفیٰ کے احکام پہ عمل کر رہا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ نیڈ، ضرورت، حاجت کیا ہے؟ کس بنیاد پر عالم پہ اعتراض ہے؟ تو ایک ہی وجہ ہے، جو بندہ دین کا مخالف تھا وہ دین پہ بھونکنا چاہتا تھا، وہ دین پہ بولنا چاہتا تھا، وہ دین پہ نقد لگانا چاہتا تھا، وہ دین پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، تو اسے ڈر تھا دین پہ بولوں گا لوگ لان تان کریں گے، دین پہ بولوں گا لوگ غلط کہیں گے، دین پہ بولوں گا لوگ برا کہیں گے۔ اس نے نبی کے وارث عالم پہ بولا ہے تو گویا وہ اصل دین پر اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت مولانا نے کام کیا تو دین کی بنیاد پہ کیا۔ میں ایک ہی لفظ پہ بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھنا ہم انشاءاللہ مدرسوں کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں، خانقاہوں کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں، مکاتب و مساجد کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں۔ ٹھہریں گے نہیں ٹھہریں گے؟ جتنے دوست ٹھہرے ہیں، اگر آپ کا جی چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم دین کے لیے چلیں گے۔ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ جمعیت علماء اسلام کے لیے چلو گے؟ مولانا فضل الرحمان کے مشن کے لیے چلو گے؟ قائد جمعیت کے مشن کے لیے چلو گے؟ قائد جمعیت جس جگہ جس کے لیے جہاں پر جب بھی کوئی حکم صادر کریں گے آپ اس پہ چلو گے؟ اگر یہی بات تو میں یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ملا کر 17 منٹ تقریباً نماز سے رہ گئے ہیں، اس لیے نماز کو پورا کر لیں۔ جزاک اللہ تعالی۔